بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو جبل نور یعنی غار حرا پر جانے کے متعلق کچھ اہم باتیں بتاؤں گی جن پر عمل کر کے آپ کو غار حرا تک جانے میں آسانی ہوگی۔ تو میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ان سب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا جو وہاں جانے کا اور جبل نور پر چڑھنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مکہ سے جبل نور آپ بس کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں، لیکن بس آپ کو جس سٹاپ پہ اتارے گی آپ کو وہاں سے بھی ٹیکسی لینی ہوگی، جبکہ مکہ سے جبل نور تک جانے میں ٹیکسی والے تقریباً 30 ریال لیتے ہیں اور وہ آپ کو سیڑھیوں سے بہت دور اتار دیتے ہیں، اور بغیر سیڑھیوں والی چڑھائی بہت دشوار گزار ہوتی ہے۔ اپنے ٹیکسی والے کو سیڑھیوں کے پاس لے کر آئیں۔ آگے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں مگر وہ پراپر نہیں ہیں۔ جب آپ غار حرا کے لیے روانہ ہوں تو اپنے پاس وافر مقدار میں پانی رکھیں۔ رستے پہ کچھ پوائنٹس پر پانی اور جوس والے کھڑے ہوتے ہیں جو 3 یا 4 ریال کا گلاس دیتے ہیں اور وہ بہت مہنگا ہوتا ہے۔ آپ ایزی شوز یعنی فلیٹ شوز اور جاگرز پہن کے آئیں جن سے چلنے میں آپ کو آسانی ہو۔ ہائی ہیلز بالکل بھی نہ پہنیں۔ کچھ کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ رکھ لیں جیسے بسکٹس یا کھجور وغیرہ۔ جلدی نہ چڑھیں کیونکہ اوپر چڑھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ آرام سے چڑھیں اور رستے میں آرام کر لیں۔ جہاں آپ کو لگے کہ آپ کو سانس چڑھ رہی ہے آپ تھوڑی دیر رک جائیں وہاں پہ۔ یاد رکھیں کہ جبل نور کی چوٹی پر پہنچنے کے بعد غار میں جانے تک آپ کو لوگوں کے ہجوم میں اپنی باری کا انتظار کرنا ہوگا۔ دوپہر میں ہرگز مت جائیں۔ ایک تو صبح جانے والوں کا رش ہوگا، دوسرا 2 نفل پڑھنے کی خاطر آپ کو اپنی ظہر، عصر اور مغرب کی باجماعت نماز قضا کرنی پڑ جائے گی۔ یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، اور اسی جگہ حضرت جبرائیل امین پہلی وحی لے کے تشریف لائے۔ اس سارے سفر میں یہ بات یاد رکھیں کہ آج تو سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں اور تھوڑی جگہ کے بعد پانی اور جوس دینے والے بیٹھے ہیں، مگر جس دور میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے تھے تب یہ سب سہولتیں نہیں تھیں۔ امیجن کریں کہ وہ کیسے اوپر جاتے تھے صرف اس رب کائنات کی عبادت کے لیے۔ لہٰذا آپ بھی نفل ادا کریں اور دعائیں مانگیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ذات پاک ہمیں بھی اپنے محبوب کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مجھے اور میرے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔